اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حاضرین محترم، سلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور مبارک دن روز جمعہ ہے۔ آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ذات پروردگار عالم ہم تمامی حضرات کو طاعت اور عبادات کو صحیح طرح سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، ذات پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا ہے کہ خدا نے پھر ماہ مبارک میں عبادات کو بجا لانے کی توفیق دی ہے۔ عزیزو اور دوستو، دنیا پر آپ نظر ڈالیں تو کوئی ایسا مقام اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر بندگان خدا، اللہ کے نیک اور صالح بندے خدا کی عبادت کو بجا نہ لا رہے ہوں۔ لیکن عزیزان محترم، دنیا پر ایک سیاسی اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو بہت سے ایسے مقامات آپ کو نظر میں آئیں گے کہ جہاں پر ظلم اور ستم کا بازار گرم ہے، تو کم سے کم ہم وہاں کے مومنین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی عافیت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ظالمین کی نابودی کے لیے خاص طور سے دعا کر سکتے ہیں۔ روز جمعہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب دن ہے، اور عجب نہیں امام ہمارے آپ کے درمیان ہوں، ہماری آپ کی گفتگو کو سن رہے ہوں۔ امام کے سامنے بھی ہم اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں کہ مولا مومنین کی آپ مدد کیجئے، اور ایسا نہیں ہے کہ مولا مدد نہیں کرتے، مولا ہماری آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے وجود پر برکت کی وجہ سے ہمارا آپ کا بھی وجود ہے، ہماری آپ کی بقا ہے، ہمارے آپ کی جانوں میں جان ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ہر پل ہمیں امام کو یاد رکھنا ہے اور امام سے توسل کرنا ہے، امام سے مدد مانگنا ہے، امام سے دعا کرنا ہے۔ دعا کرنے کا بھی امام سے طریقہ ہے عزیزان محترم، لہذا ہمیں جو طریقے بیان کیے ہیں علماء کرام نے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک شخص یزد کا رہنے والا امام زمانہ کی خدمت میں شرفیاب ہوتا ہے، اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے بارہا آپ تمامی حضرات کے درمیان بیان کیا ہے کہ امام سے ملنا جو ہے ہمارے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے پاس طہارت ہونا چاہیے، تزکیہ ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونا چاہیے، تو ہم آپ بھی امام سے ملاقات کر سکتے ہیں تاکہ خدا بند عالم اس تزکیہ کے عوض میں ہماری آنکھوں کے سامنے جو حجاب ہے اس کو ہٹا دے، تو ہم آپ بھی امام کا دیدار کر سکتے ہیں۔ عزیزو، وہ یزدی ایک عام انسان تھا، نارمل انسان تھا، نہ اس کا کوئی علم سے رشتہ تھا، نہ کوئی پڑھا لکھا تھا، نہ کوئی عالم دین تھا، نہ کوئی پیسے والا تھا، نہ سیٹھ تھا، ایک نارمل، ایک چھوٹا یعنی غریب انسان، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا تھا، مگر اس کی روح پاکیزہ تھی، اس کا جسم طیب اور طاہر تھا، عمل میں اس کے اخلاص تھا، خلوص پایا جاتا تھا۔ لہٰذا اس نے عزیزان محترم امام سے ملاقات کے لیے تصور کیا، اور اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے، اور امام سے ملاقات ہوئی جب تو ظاہر سے بات اس کی جو بساط تھی، جو قوت تھی، جو طاقت تھی اس کے پاس، جو اس کے پاس معلومات تھی، اپنے علم کے حساب سے اس نے امام سے کچھ سوال کیے۔ ایک سوال کیا اس نے کہ مولا آپ مجھے کچھ بتائیے کہ میں دعا کروں، ہماری خدا مراد کو پوری کرے، ہماری خدا مشکل کو آسان کرے۔
اور جو میں چاہوں خدا بند عالم سے مانگوں اور خدا مجھے عطا کرے۔ تو عزیزان محترم، مولا کے سامنے بہرحال کوئی بھی سائل سوال کرتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ پرایا ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ دشمن ہو، مولا اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی بساط کے حساب سے، اس کی ظرفیت کے حساب سے۔ جب اس یزدی نے، اس جوان یزدی نے جب امام کے سامنے اپنی اس بات کو رکھا تو امام نے کہا کہ تم کیوں نہیں سورہ یاسین پڑھتے؟ تم کیوں نہیں سورہ یاسین پڑھتے؟ اور جب تم سورہ یاسین پڑھو تو وہاں پر لفظ مبین کے اوپر اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھو تو خدا تمہاری حاجت کو پوری کرے گا۔ بہرحال یزدی تھا، دیہاتی تھا اور کوئی بڑا پڑھا لکھا نہیں تھا۔ امام نے یہ اس کو دستور دیا اور اس نے اس دستور کے اوپر عمل کیا۔ عمل کے بعد جو ہے عزیزان محترم، اس نے جو چاہا وہ کیا، اللہ نے ہر چیز اسے عطا کی جو اس نے مانگا۔ تو عزیزان محترم، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی موڑ کے اوپر ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ خاص طور سے جمعہ کے دن جو ہے ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے امام سے توسل کر سکتے ہیں اور اللہ سے اپنی حاجت کو مانگ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور خدا ہماری آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور اپنی حاجت کے بجائے عزیزان محترم، ان مظلوم لوگوں کے لیے، خاص طور یمن کے شیعوں کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ چاروں طرف سے ناکہ بندی ہے، ان کے کھانے کے وسائل نہیں ہیں، پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہے، ضرورت زندگی کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، لہٰذا ان کے حق میں ہمیں آپ کو دعا کرنا چاہیے تاکہ خدا ان کی اس مشکل کو آسان کرے، اور جو ظالم ہیں خدا بند عالم ظالموں پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ اور عزیزان محترم، سیریا میں بھی اپنے مومنین شیعہ کافی ہیں، عراق میں بھی عزیزان محترم حالات ابھی نارمل نہیں ہیں، بہت سی جگہیں ہیں جہاں کے اوپر مومنین کو کافی تکلیف ہے، لہذا ہمیں دنیا میں ہر گوش و کنار میں جس جگہ کے اوپر شیعہ نے حیدر کرار زندگی کرتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ہمیں ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ اور ان کے حق میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم، یہ مہینہ کیونکہ خاص طور سے دعا کا مہینہ ہے، خاص طور سے ائمہ نے تاکید کی ہے، 8ویں امام نے تو اپنے صحابی جناب آبا صل سے خاص طور سے کہا کہ تم دعا کرو، اس مہینے میں کیا دعا کرو، لہذا ہمیں اپنے لیے دعا کرنے سے زیادہ دوسروں کے لیے ہمیں آپ کو دعا کرنا چاہیے، کیونکہ دعائیں کب اور کس کی کام آ جائیں ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کب کس کی دعا کو قبول کرے اور کب کس کی دعا کو رد کرے۔ میں نے کل ہی بیان کیا تھا کہ اپنے یہاں مزاج میں نرمی پیدا کرنا ہے، اکڑ پیدا نہیں کرنا ہے، لہذا ہمیں کسی بھی طرح کا اپنے یہاں غرور نہیں پیدا کرنا ہے کہ ہم نے زیادہ قرآن پڑھا، ہم نے زیادہ لوگوں کو افطار کرایا، ہم نے زیادہ لوگ پیسہ خرچہ کیا، میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی۔ عام طور سے میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، بامبے میں جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کا ان کے ہاں دکھانے کا جذبہ زیادہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر راشن بانٹیں تو شور ہمیں نہیں مچانا چاہیے، ہمیں حیدر کرار مولا کائنات کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے دیگر ائمہ ہیں، ان کی ہمیں سیرت پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں محتاجوں کی حاجت روائی کرنا ہے مگر شور نہیں مچانا ہے، ہمیں دکھانا نہیں ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو راشن دیا، میں نے اتنے لاکھ روپے خرچ کیے۔ اب عزیزان محترم، اس کا نقصان آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ اگر ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور ہم نے نفیس بھائی سے بتا دیا کہ نفیس بھائی میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی ہے، میں نے اتنے لاکھ روپے کا گولڈی میں راشن بانٹا ہے، تو نتیجہ کیا ہوا آپ جانتے ہیں عزیزان محترم؟ یہ جملہ صرف نفیس بھائی سے جو میں نے کہا کہ میں نے اتنا کیا ہے، تو ذات پروردگار عالم کے ہاں جتنی اس نیکی کی جزا ہے لکھی تھی،
وہ فوراً خدا حکم دے گا فرشتے کو اور وہ نیکی کی جزا کو محو کر دے گا، مٹا دے گا۔ آپ سوال کر سکتے کیوں اے میرے معبود میں نے نیکی کیا اور آپ نے اس کی جزا کو کیا؟ تو جواب ملے گا کہ تم نے جو نیکی کیا اور نیکی کی جزا تم کو شہرت چاہیے تھی، نام چاہیے تھا، نمود چاہیے تھی، وہ تم کو مل گئی۔ یعنی ہم نے سب اپنا کیے پر پانی پھیر دیا، صرف شہرت مل گئی تم کو، نام مل گیا تم کو۔ تو یہ نام کمانا، شہرت پانا عزیزان محترم آپ کی نیکی کو کھا جاتا ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے اس مہینے میں ہم نیکی کریں، چاہے وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کریں، چاہے دوسروں کے ساتھ، بندگان خدا کے ساتھ۔ مخصوص نہیں ہے کہ صرف آپ کیا کہتے ہیں علی کے چاہنے، نہیں، بندگان خدا جو آپ کو نیک دکھیں، شریف دکھیں، مہذب دکھیں، آپ اپنے مال سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ علی کے دشمنوں کے لیے عزیزان محترم وہاں پر ہمیں آپ کو کنڈیشن دی گئی ہے، وہاں پر کچھ قانون ہمیں آپ کو بتائے گئے ہیں علی کے دشمنوں کے لیے۔ یہ یاد رکھیے کہ دشمنان علی کے لیے صدقہ دینا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمارا چاہنے والا، آپ کے شاگرد نے، آپ کے صحابی نے پوچھا کہ کس کو دیا جائے تو آپ نے کہا ہمیں دے دیجئے۔ کہا اگر ہم نہ ملیں، اگر آپ نہ ملیں تو کہا مہینے بھر انتظار کرو، کہا مہینے میں نہیں تو 6 مہینے انتظار کرو، کہا 6 مہینے بھی آپ کا چاہنے والا نہ ملے تو کہا سال بھر انتظار کرو، کہا آپ کا سال بھر میں آپ کا چاہنے والا نہ ملے تو کہا 2 سال انتظار کرو، کہا اگر 2 سال میں نہ ملے تو کہا پانی میں پھینک دو مگر میرے دشمن کو مت دو۔ عزیزان محترم اس میں ہمیں خاص طور سے ذہن میں رکھنا ہے، اس پہ توجہ دینا ہے کہ ہم نیکی کریں اور اس طریقے سے اس کو کیا کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ علی کے دشمن کے ہاتھ میں ہمارا آپ کا کوئی مال جائے۔ اب اگر ایسی کوئی صورت آ جائے کہ نہیں وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، ہمیں اس کو دینا چاہیے، تو آپ اس مال امام کو اس کے حوالے مت کیجیے، آپ اپنا مال آپ اس کے حوالے کر سکتے ہیں، جس سے آپ اس کی انسانیت کے ناطے، اللہ کا بندہ ہے اس کے ناطے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو، جانور میں بھی کوئی بھی جانور ہو آپ اس کے ساتھ انسانیت دکھا سکتے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم اس مہینے میں جتنا ہو سکے آپ کار خیر میں حصہ لیں، مگر اس طرح سے حصہ لیں کہ صرف آپ جانیں جیسے رات کی تاریکی میں ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، ہمیں اس طرح سے عمل کرنا ہے، ہمیں اس طرح سے کار خیر کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے تاکہ ہم جانیں اور ذات پروردگار عالم جانے۔ اگر آپ ایسا عمل کریں گے تو نتیجہ کیا ہے عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں آپ ایک خرچ کریں گے تو ذات پروردگار عالم 10 دے گا، اور اس طرح سے دے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے کس راستے سے ہمیں کس چیز کو عطا کیا ہے۔ لہذا اس سے 2 فائدے آپ کو ہوں گے، اللہ آپ کی نیکی کو قبول کرے گا، جو روز جزا آپ کو اس کی جزا دے گا، اور آپ کا یہ جو مال خرچ ہوا ہے اس کو بھی خدا ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کے عوض میں 10 گنا آپ کو عطا کرے گا۔ لہذا ہمیں خدا کے لیے عمل کرنا ہے، خدا کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا ہے، اپنے لیے دعا کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کرنا ہے، اپنے شہر والوں کے لیے دعا کرنا ہے، غیروں کے لیے دعا کرنا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد میں ہمیں آپ کو سبقت اختیار کرنا ہے رضا پروردگار عالم کے لیے۔ اس زمانے میں یہ امر بہت دشوار ہے، اس کی آسانی کے لیے ہمیں ذات پروردگار عالم سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ دل کو نرم بنا دے اور توفیق دے، اس طرح سے عمل کرے کہ جس سے تو راضی ہو۔ لہذا انشاءاللہ ہم تمامی حضرات کی طاعت کو خداوند عالم قبول کرے گا اور ہماری آپ کی توفیقات میں ذات پروردگار عالم اضافہ فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو خدایا معاف فرما، اور ہم تمامی حضرات کو زیارت کربلا پروردگار عالم نصیب فرما۔ آخر
ظہور حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔